سر افغانستان کے حوالے سے شروع سے ہماری ریاستی پالیسی جو ہے نا وہ مستقل نہیں رہی. ہم نے بارہا کوشش کی کہ ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں بھائی بندی کے تحت یا مسلم ممالک کے تحت ہی ہم ان کو سپورٹ کریں, اور ہم نے سپورٹ کیا بھی ہے بہت سی جگہوں پہ اور آؤٹ آف دی وے گئے ہیں. ابھی بھی کس طرح سے 40-50 افغان ریفیوجیز کو ہم نے اپنے پاس پناہ دی, یہاں پہ ان کو گھر دیا, نوکریاں دیں, سب کچھ دیا, سپورٹ کیا. مگر کیا وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی رجیم چینج ہوتی ہے, جب بھی کوئی حکومت آتی ہے, وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی؟ وائے؟ کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات سیٹل ہو گئے تھے, بٹ ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان اور کیپنگ ان مائنڈ ایز اے مسلم کنٹری, اور وہ ایک جو بھائی چارہ, بھائی بندی, ایک جو کلچر سب کچھ ہے نا ہمارا کنیکٹڈ ہے, وہ ایون دین ہم اس کو کیوں نہیں کر پائے مطلب ایک طرح سے سیٹل؟ وہاں ہمارے اونچ نیچ رہ ہی رہی, مخلصی وہاں سے نہ ملی. اب دیکھیے تاریخ کے حقائق کے برعکس جو افغانستان کا امیج جو بنایا تھا وہ پاکستان نے بنایا تھا. جو نیریٹو تھا نا کہ افغانستان نے یہ کر دیا افغانستان, آپ ٹیک آؤٹ پاکستان, سوویت یونین کے خلاف تھا یہ امریکہ, آپ پاکستان کو نکال لیں بیچ میں, کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایکچولی امریکہ بھی پاکستان سے ناراض اس بات سے تھا, اور ہے بھی کہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان سے نکالنے میں پاکستان کا مین رول تھا. I'm not talking of military, I'm talking of all other support that was possible. افغانستان کا پرابلم ہے بہت بڑا یہ کہ ایکچولی افغانستان بنا کب تھا آپ کو پتہ ہے؟ ایز اے نیشن یہ تو پچھلے 200 سال سے بنا. دے آر ناٹ ایز اے پارٹ آف اینٹی, نہیں اس میں آپس میں ان کی جو ٹرائبل کلچر ابھی تک ان سے باہر نہیں نکل سکے وہ لوگ. دے ڈونٹ تھنک ایز اے نیشن, دے تھنک ایز ٹرائبلس. اور ان کے بھی ٹرائبل اب جو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے, ایک دوسرے کو سبقت لینے کی پاور گریب میں, اس میں وہ لوگ جب تک خطرہ ہوتا ہے تو اکٹھے تو آپ کو نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو, بٹ جب ان کو خطرہ تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ پھر پاور گریب اس میں ہوتا ہے. اس کا ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. ان کے پاس وار از ناؤ دیئر اکانومی از اے کائنڈ آف ہے اس میں. اور دوسرا لیکن افغانستان, سر ایون اف دیٹ اف آئی بائی دیٹ کہ وہ نو وار از دیئر اکانومی, تو دوسرا صرف پاکستان ہی کیوں اس خطے میں کہیں اور یہ کرے؟ مطلب ادھر ہی وہ کیوں کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا 1965 میں بھی کس طرح سے جب ہم جنگ لڑ رہے تھے بھارت کے ساتھ, تو کس طرح سے انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا, تو وہ تو ہمارے قبائلی لوگ تھے جو نکلے اور انہوں نے پیچھے دھکیلا ان کو. پھر 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا, اس وقت ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کابل میں جشن منایا گیا. اب 10 مئی میں 9 مئی میں اگر ہم دیکھیں تو ادھر ہم لڑائی کر رہے ہیں, ادھر خوارج ہمارے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کو وہ مار رہے تھے. یہ تو ہمارے افواج تھی جنہوں نے ان کو بھی ان کا حملہ ناکام کیا. سو وائی پاکستان؟ آئی مین اگر اف اٹ از جسٹ اے کمرشل دس از دی کوشچن اب سائڈ بیس میں کہ وائی پاکستان, اس خطے میں اور کسی کو کچھ نہیں کر رہا. ایکچولی دس از دی کوشچن کہ وائی پاکستان. دیکھیے پاکستان از دی گیٹ وے آف انٹری انٹو دا ریجن اینڈ ایگزٹ فرام دا ریجن. ٹھیک ہو گیا. اس گیٹ وے کو کریش کرنے کے لیے زار اسٹارٹڈ دیر کیمپین وے بیک, اور وہ تو چیچنیا میں امام شمائل کمائل بدرز نے 70 سال 67 years they fought and they brought. اب اور طاقتیں چاہتی ہیں یہ. افغانستان از ناؤ ایکچولی از اے پراکسی they use it. اینڈ پراکسی, اور پہلے سوویت یونین نے یوز کیا, امریکہ نے یوز کیا ان کے اگینسٹ. بالکل. اب بھارت امریکہ سب مل کے they want to use this. آپ دیکھیے نا, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر خدا نہ خواستہ اب پاکستان اس ریجن میں نہیں ہے اینڈ پاکستان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اب بتائیے پھر اس خطے کی اور پاور اسٹرکچر دنیا کا کیسے سیٹل ہوگا اس میں. پھر جو میں جو بات کر رہا تھا کہ دی پاور اسٹرکچر از ناؤ سیٹلنگ ڈاؤن ان فیور آف ایسٹ ناؤ. اکنامک جو ہب ہے وہ ایسٹ میں آتا جا رہا ہے سارا, اس میں ٹریڈ سارا ایسٹ میں کنٹرول ہوتا جا رہا ہے سارا, اور انٹرنیشنل پاور اسٹرکچر میں آپ دیکھیے اس کا رول بڑھتا جا رہا ہے اس سے. تو وہ کیسے ختم ہوگا؟ ایک ہی طریقہ ہے, پاکستان کو ختم کر دیں. وہ تو ان کا خواب ہی رہے گا. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں. جی. Immediately after May, I was called to address a seminar. انہوں نے بات کہا, میں نے کہا there is only one way that پاکستان اور بھارت کے درمیان سیٹل چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پاکستان گھٹنے ٹیک دے
بالکل جب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. پاکستان نے تو گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہوا ہے اور دن بدن اور اس میں جو ہے نا وہ مضبوطی آتی جا رہی بس ٹانس میں. اب ایک ہی حل رہ گیا اس کا. اور وہ ان کو بھی تھوڑا سیک ہے جی دنوں یہ جو آپ اور دکھا بھی دیا جو پہلے جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ وائی انڈیا اسٹینڈ, انڈیا کو پتا ہے کہ جس دن انڈیا کی کمزوری ان کے لوگوں کو نظر آنے شروع ہو گئی, اس کے اندر جو ان کے جو دراڑیں ہیں وہ بہت کھل کے سامنے آ جائیں گے. انڈیا ول بی ڈیوائیڈڈ. بالکل انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھیں سدرن انڈیا از ریڈی ٹو بریک اوے. جو وہاں پہ آزادی تحریکیں چل رہی ہیں اس جی وقت مودی صاحب کے خلاف. بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ میرے یونٹ میں آفسر تھے اور وہ خیر وہاں رہ گئے, مجھ سے سینئر تھے وہ. تو جب یہ مسئلہ بنا نا تو بنگلہ دیش سے انہوں نے میسج بھیجا اپنے میرے ہی یونٹ میٹ کو, جو ہمارے یونٹ اکٹھے مقصد کے تھے, ان کے آپس میں بیچ میٹ تھے, اگر ضرورت پڑی تو بنگلہ دیش از ریڈی ٹو اٹیک اینڈ بریک چکن نیک تھرو. which is a very important تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, بھارت کے پاس اپنے آپ کو انہوں نے جس نیریٹو میں پھنسایا ہوا ہے نا اس کا حل کے پاس نہیں ہے ان کے پاس. either they just مطلب بیک ڈاؤن اینڈ ایکسیپٹ دی کنڈیشنز ریالٹیز آن گراؤنڈ, اور ایس دے کنٹینیو ٹو بیکم دیٹ اسٹرانگ اینڈ جو ہے جو مت وہ نہیں بنیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. نہیں بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ بالکل جہاں جہاں بھارت پراکسیز کر رہا تھا بنگلہ دیش میں وہ بھی ابھی اسے سیٹ بیک ملا ہے. جو رجیم وہاں چینج ہوئی ہے اور جو اب جو وہاں پہ تو حسینہ واجد صاحبہ تو ہے نہیں, اب چیزیں بدل چکی ہوئی ہیں وہاں بھارت کو لے کر بھی. تو وہاں بھی حالات اب تو بھوٹان بھی بات نہیں مان رہا ان کی. ہاں جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھارت کو ڈر یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر پاکستان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سے خدا نخواستہ تو بھارت ٹکڑے ہونے جا رہا ہے وہ, اور ٹکڑے ہو جائے گا. ٹھیک. اور یہ جو افغانستان کی ایک آپ کہہ لیں تاریخ کے حوالے سے جو مینیپولیشن ہے کہ جی ہم نے ہر سپر پاور کو شکست دی ہے, حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ڈفرینٹ. میں یہ تو آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ پاکستان کو نکال لیں تو آپ کر لیں, جو کر لیں گے. کہ پاکستان اگر نہ سپورٹ کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ, ان کو تو کھانے کی روٹی پاکستان سے جاتی ہے, اب بھی جاتی ہے. بالکل. ابھی کیا کریں ان کو تو میں بتا رہا ہوں پاکستان نے جو بلنڈرز کیے ہیں اس میں ایک بلنڈر یہ کہ ہم نے اس کا نیریٹو بنا دیا کہ دے آر انوینسیبل. رنجیت سنگھ سے مارکس نے کھائی تھی. بالکل وہ بھی انہوں نے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ کئی بادشاہ تھے جنہوں نے رول کیا ان پر. اور ایک رپورٹ کے مطابق تو سر یہ 70,000 سے زائد لوگوں کو مارا ہے امریکہ نے 20 سال میں, which is quite an amount. اب بھی ان سے $3 بلین لے رہے ہیں امریکہ سے. تو سر ابھی جو ہو رہے ہیں استنبول میں یہ جو مذاکرات پاک افغان مذاکرات کا جو سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے, اور وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے مطلب جو قطر اور ترکیہ ثالثی کا رول ادا کر رہا ہے کتنے افیکٹو ہوں گے؟ آپ کو یہ معاہدہ کتنا افیکٹو نظر آئے گا کیپنگ ان مائنڈ افغانستان پاس ریکارڈ؟ My smile should tell you everything. دیکھیے دعا بھی ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ دریائے کابل پہ ہم اپنا ڈیم بنائیں گے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز ڈونٹ سپورٹ آر وشز اینڈ آر. ٹھیک ہے. اور the ground reality is that Afghanistan is a proxy fully ready to go against Pakistan. آپ جو مرضی کر لیں باز نہیں آنے والے. جی میرا اپنا خیال یہ ہے, I hope I'm wrong. پاکستان جس پوزیشن میں اسٹرینتھ میں تھا نا, Doha Accord could have been delayed.